بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ وفی مقام الآخر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها وفی مقام الآخر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، امام الواصلین، سید العارفین، انیس الغریبین، ابو الائمۃ الطاہرین، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک 19 رمضان المبارک کو آپ کو ضرب لگی اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عالم اسلام جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو اسلام پر احسانات ہیں اور آپ کے جو اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اسلام ایسا یتیم ہوا کہ پھر دوبارہ اسلام کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صورت میں سہارا نہیں ملا۔ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرندی اپنے مکتوبات شریف کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، تیسری جلد مکتوب نمبر 123 میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا اور مشاہدات کے اندر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ولایت کے قاسم ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جناب مولا کائنات جناب حسنین کریمین اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس مقام میں آپ کے شامل ہیں، یعنی کہ ان سب کا فیض ملتا ہے تو بندہ ولایت کے مقام پر سرفراز ہوتا ہے، اگر ان میں سے کسی کا فیض نہیں ملتا تو وہ مقام ولایت پر سرفراز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مجدد الفسانی امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو بھی ولایت ملتی ہے وہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کے توسط سے اور آپ کی اجازت سے اور آپ کی مورد تصدیق کے ثبت ہونے سے ملتی ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس دنیا میں آنے کے بعد ولایت کے قاسم رہے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی پچھلی امتوں کے جتنے بھی اولیاء کرام کو ولایت ملی ہے وہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روح کے توسط سے ملی ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب مولا کائنات اس امت میں تو ولایت کے قاسم ہے ہی ہیں، لیکن اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں بھی ولایت کے قاسم جناب حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی ہیں، اور یہ مقام آپ کو قیامت تک اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرما رکھا ہے۔ یہی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیشوا اور انتہائی اجل عالم دین، انہوں نے بھی اپنی تفسیر مظہری کے پارہ نمبر 4 کی تفسیر کرتے ہوئے آیت کریمہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی ولایت کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے جناب حیدر کرار کے فیضان کو عام کر رکھا تھا،
اور آپ ہی کا فیضان پچھلی امتوں میں بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کو ملتا تھا۔ پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ، بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ، یقیناً آپ نے اس سے پہلے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت مکتوبا علی ساق العرش ان اللہ وحدی لا الہ غیری والجنۃ مخلوقی ومحمد صفوتی من خلقی ایدتہ ونصرتہ بعلی۔ یہ حدیث مبارکہ علامہ بدر الدین احمد سرندی نے حضرات القدس کے اندر نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوایا ہے عرش کے پایوں پر کہ میں ہی اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میری پیدا کی ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کل مخلوق میں چنے ہوئے ہیں، میں نے ان کو علی سے قوت اور مدد دی۔ اسی طریقے سے التمہید ابو شکور سالمی کے اندر علامہ عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ نے جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے فضائل میں بڑی ہی اعجب بات لکھی، جیسا کہ وہ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ وہ بڑی عجیب بات کیا لکھی کہ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ علامہ عبد الشکور سالمی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، یعنی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جھنڈا آپ کس کو دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھنڈا میں اپنے صحابی اور اپنے چچا کے بیٹے علی حیدر کرار کو دوں گا، مولا علی کو وہ جھنڈا عطا فرماؤں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی میں کیا اتنی طاقت ہے کہ وہ اس جھنڈے کو اٹھا لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو طاقت، جبریل امین کو طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے علی کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ سنتے چلیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی باب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ قبل ان یخلق الدنیا بألف عام۔ اس حدیث مبارکہ کو علامہ بدر الدین احمد سرندی نے نقل کیا ہے اور حافظ ابو سعید سمان نے اس کو شرف النبوہ میں بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بھائی ہیں قبل ان یخلق الدنیا بألف عام، کہ علی نبی کے بھائی ہیں دنیا کی تخلیق سے 2000 سال پہلے یہ جنت کے دروازے پر یہ تحریر لکھ دی گئی تھی۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم القیامت نودی من العرش یا محمد نعم الابو ابو کا ابراہیم الخلیل و نعم الاخو اخو کا علی ابن ابی طالب، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش سے ندا آئے گی کہ اے محمد آپ کے باپ ابراہیم خلیل کیسے اچھے باپ ہیں اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کتنے اچھے بھائی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے دیگر صحابہ کو بھی اگرچہ بھائی ارشاد فرمایا ہے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا دیگر صحابہ نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی نہیں کہا، لیکن جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم مختلف مواقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اخی اخی کہہ کر پکارتے رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں۔ اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اب یہ نبی اور امتی کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، یہ بھی نہ سمجھے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو خاص مواقعات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو عطا فرمائی مواقعات مدینہ کے موقع پر، وہ خاص مواقعات کے حامل جناب مولا کائنات
مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمی ہیں، علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، علی امام منستو منم غلام انی، علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی، بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی، میں نے علی کا نام لیا جب جلال سے، گھبرا کے ہر مصیبت واپس پلٹ گئی، اور علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ تو 21 رمضان المبارک جناب حیدر کرار کو ایصال ثواب کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیے، اور آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے دعا فرمائیے، اللہ تعالی ہمیں آل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔